السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو خدا کی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے کہ کیا اوٹزم والے چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ جب بھی ہمارے بچہ ڈائگنوز ہوتا ہے اوٹزم پر یا کسی، تو ہمارے مائنڈس میں یہ کوسچن آتا ہے کہ کیا میرا بچہ دوسرے بچوں سے کمتر ہے یا یہ اس کا آئی کیو لیول دوسرے بچوں سے کمتر ہے۔ تو میں آج ایک سٹوری سناؤں گی آپ کو آئنسٹائن کی، اور میں بتاؤں گی کہ کیونکہ گوگل پہ اگر آپ سرچ کرو گے آئنسٹائن کے حوالے سے تو آپ کو مل جائے گا کہ آئنسٹائن بھی ایک اوٹسٹک بچہ رہ چکا ہے، اوٹسٹک انسان رہ چکا ہے، اور وہ اس کا آئی کیو لیول کس حد تک آئی تھا یہ سب ہم سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ چلیے میں اسٹوری سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اسٹوری اس طرح تھی کہ جب آئنسٹائن چھوٹا ہوتا تھا تو اس کی والدہ کو ایک خط اس کے اسکول سے ریسیو ہوا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ سوشل نہیں ہے، وہ بات نہیں کرتا کسی سے، وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اور وہ بالکل بھی پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا۔ تو ہمارا اسکول اس کو ابھی آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اور یہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ اسکول آ سکے۔ جب اس کی والدہ نے یہ سب چیزیں پڑھیں، کیونکہ اس کی والدہ کو اندازہ تو تھا، کیونکہ وہ آئنسٹائن بولتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، تو اس کی والدہ کو اندازہ تو تھا۔ تو جب آئنسٹائن نے اشاروں سے ان سے اپنی والدہ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا میرے کو اسکول سے کیا چیز آئی ہے یا کس طرح کی بات آئی ہے، تو اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح خط پڑھ کے سنایا کہ تمہارے اسکول سے خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اس اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ والدہ نے اس طریقے سے اپنے بیٹے کو خط سنایا، اور خط فولڈ کر کے اس نے یہ سوچا کہ میں اب اس کو گھر میں توجہ دوں گی اور گھر میں پڑھاؤں گی۔ اور آئنسٹائن کی والدہ ان کو گھر میں پڑھانا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس پہ توجہ دینا شروع کر دی، اور سارا کچھ اس طریقے سے چلتا گیا۔ اور ابھی تک آئنسٹائن بات نہیں کرتا تھا، کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی والدہ جس حد تک ہو سکتا تھا اس کو ہر چیز سکھا رہی تھی، گھریلو چیزیں بھی، باہر کی چیزیں بھی، اور سب کچھ۔ تو ایک دن اس کی والدہ نے گھر میں اپنی فیملی کا فنکشن رکھا ہوا تھا، فنکشن کہہ لیں یا دعوت کہہ لیں، دعوت رکھی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے سوپ بھی بنایا ہوا تھا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو کہ اگر آپ سٹوری گوگل کرو تو آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب پوری فیملی کھانا کھا رہی تھی تو ایک دم سے آئنسٹائن کے منہ سے الفاظ نکلے کہ سوپ از ویری ہاٹ۔ سب نے پلٹ کے آئنسٹائن کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کیا بول سکتا ہے۔ تو اس کی والدہ نے اس دن اس سے پوچھا کہ تم بات کر سکتے تھے، تم بولے کیوں نہیں اتنا ٹائم؟ تو اس نے کہا کہ اتنے ٹائم سے مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں بات کروں۔ تو یہاں یہ سٹوری بتانے کا پرپس یہ ہے کہ آئنسٹائن بھی کم سوشلائزڈ بچہ تھا، مطلب سوشلائزڈ نہیں تھا، وہ باتیں نہیں کرتا تھا، مطلب مختلف اس طرح کی چیزیں تھیں۔ ایون اس کے اسکول سے بھی اس طرح کی پروگرس اس کی ریسیو ہوئی، لیکن اس کی والدہ گھبرائی نہیں، اور انہوں نے ہمت رکھی، اور اب آئنسٹائن وہ نام ہے جو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو ان شارٹ کہنا کہ اوٹسٹک چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے کم ہوتے ہیں یا کمتر ہوتے ہیں نہیں۔ اوٹسٹک چائلڈ 100 میں سے 60% دیکھے گئے ہیں جن کا ذہن باقی دوسرے بچوں سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں پہلے بھی یہ بات کرتی ہوں کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے پیرنٹس نے انگلی پکڑ کے ہر چیز سکھانی ہے، تو ہم ان کو جس حد تک پازیٹیوٹی دیں گے، جس حد تک چیزیں لرن کرا سکیں گے، اس حد تک یہ اسٹرانگ بنیں گے، اور اس حد تک ان کا مینٹل لیول انکریز ہوگا۔ کیونکہ یہ بچہ تو خیر سبھی پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے اٹینشن کے پیار کے بہت زیادہ پیاسے ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا کہ اگر آپ ان کی سب سے بڑی تھیراپی کیا ہے، اگر جب بھی یہ اریٹیٹ ہو رہے ہوں، جب بھی یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں، جب بھی یہ اسٹیمنگ ان میں بہت زیادہ ہو رہی ہو، تو آپ ان کو ٹائٹلی ہگ کر لیں۔ یہ ٹائٹلی ہگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں ریلیکس ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا ماں کی کیا، مجھے ورڈ نہیں آ رہا، کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گود میں ماں کی اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا لمس بچے تک جائے، اس کی خوشبو بچے تک جائے۔ تو اس طریقے سے کسی بھی لیول کا بچہ ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، اس کو ہگ کریں ٹائٹلی، اور اس کو یہ چیز اس کے مائنڈ میں ڈالیں کہ بیٹا تم کسی سے کم نہیں ہو، تم سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو۔ اب خود دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں کس حد تک پروگرس آئے گی۔ جب بھی کوئی بچہ کوئی بھی چیز کرتا ہے، کسی بھی طریقے کی پازیٹیو
کام کرتا ہے جو آپ اس کو لرن کافی ٹائم سے کرا رہے ہیں وہ ایک دم سے کر رہا ہے تو اس کو ریوارڈ دیں، اس سے ہیپی ہوں، اس کو اس طرح دکھائیں کہ بس وہی آپ کے لیے دنیا ہے ساری. تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک دن وہ آپ کو سب کچھ کر کے دکھائے گا. مجھے پتہ ہے کہ آٹزم کے بارے میں جب بھی ہم پیرنٹس سنتے ہیں تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیا ہوگا کل کو، لیکن کل کو کیا ہوگا ہم نے آج اپنا بہتر کرنا ہے، اور آج ہم نے کس طرح بہتر کرنا ہے یہ ہم پیرنٹس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو ان شارٹ میں ویڈیو بنانے کا پرپز یہی تھا کہ بس آپ تک یہ اویئرنیس دی جائے کہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جن کے بارے میں گوگل آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی آٹسٹک رہ چکے ہیں، لیکن وہ آج کے دور میں، آج کے وقت میں ان کا نام رہتی دنیا تک ہے. تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی، اپنے بچے میں محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے یہ ایم لے کر چلنا ہے کہ یہ بچے کچھ زیادہ اچھا کر کے دکھائیں کہ دوسرے بچوں سے کئی گنا زیادہ. تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.